ایک گاؤں میں ایک 10 سال کا بچہ کھو جاتا ہے. اس بچے کے ماں باپ اس بچے کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، سارا گاؤں بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. گاؤں جو ہے وہ ایک گاؤں، پھر جنگلات، پھر دوسرے گاؤں، اس طرح وہ گاؤں بہت سارے ارد گرد میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن بیچ میں جنگلات بھی بہت تھے. تو سارا گاؤں مل کے اس بچوں کو ڈھونڈنے میں نکل جاتا ہے. پورا دن گزر جاتا ہے، وہ بچہ نہیں ملتا، اور وہ تھک ہار کے ایک ڈیرے پہ آ جاتے ہیں، جو ڈیرا جو بزرگ کا ہوتا ہے، جہاں وہ بزرگ سے سارے مشورے. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ سیانے بزرگ ہوا کرتے تھے، عقل مند لوگ ہوا کرتے تھے، ان سے لوگ مشورہ کیا کرتے تھے. تو سب ان کے ڈیرے پہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہم کریں کیا. سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ رات بھی ہو چکی ہوتی ہے، تو دور سے دیکھتے ہیں کہ دو لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ سب لوگ بھاگ کے جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ بچہ اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا آدمی، اچھی عمر کا آدمی ساتھ ہوتا ہے. اور ان دونوں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کونیاں چلی ہوتی ہیں، گھٹنے. بچے کے بھی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں، خون سا آیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا. تو وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک مسافر ہوں، میں کہیں جا رہا تھا اور راستے میں جنگلات آئے، تو میں وہاں سے گزرنے لگا، تو میں نے گڈھا نہیں دیکھا، وہ گڈھا بہت گہرا تھا، میں اس میں گر گیا تھا. اور وہ گڈھا اتنا گہرا تھا کہ میں خود نکل نہیں سکتا تھا، تو میں آوازیں دے رہا تھا وہاں کہ کوئی میری مدد کرے. تو یہ بچہ فرشتہ بن کر آیا اور اس بچے نے مجھے اس گڈھے میں سے نکالا. سب بڑے حیرت کرتے ہیں، پورا گاؤں، اور سب یہی چیما گوئیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کون؟ یہ تو اس سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا. تو سب یہ چیما گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو عقل مند بزرگ ہوتے ہیں، اس بچے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ بالکل یہی واقعہ ہوا ہے. میں گاؤں میں کھیلتے کھیلتے کافی دور جنگلات میں چلا گیا تھا، آگے جنگل میں. تو مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ، کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. تو کہہ رہا ہے میں جب اس گڈھے کے قریب گیا، وہ بچہ کہتا ہے، تو یہ ان کے اس گڈھے میں تھے. تو جو چیزیں وہاں پر مجھے پرووائڈ تھیں، یعنی جو بھی چیز مجھے دستیاب تھیں، اس کی مدد سے میں نے ان کو باہر نکالا. جیسے تیسے بہت مشکل ہوئی، لیکن میں نے انہیں باہر نکال لیا. خیر، وہ بزرگ اس بچے کی بات سن کر سب لوگوں کو اور ان کے ماں باپ، بچے کے ماں باپ کو کہتے ہیں یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. تو سب لوگ بڑے حیرت کرتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بچہ. انہوں نے کہا دیکھو، اگر جو اس جنگل میں جب یہ اکیلا تھا، اگر وہ یہ باتیں سن لیتا جو تم لوگ کر رہے تھے ابھی، تو یہ یقیناً کبھی اس کی مدد نہیں کر سکتا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی کون سی باتیں؟ کہنے لگا جب یہ جنگل میں اکیلا تھا اور یہ جب اس کی مدد کرنے جا رہا تھا، تو یہ جو تم ابھی باتیں کر رہے تھے کہ یہ نہیں کر سکتا، اس سے نہیں ہو سکتا، تم کیسے کر سکتے ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ آواز اس نے نہیں سنی، اس نے صرف اپنے ارادے کی آواز سنی، اور وہ ارادے کی آواز یہ تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو کرنا ہے، اس ارادے کو اس ارادے کی آواز کو اس نے اتنی مضبوطیت سے سنا اور پکڑا کہ اس کی وجہ سے اس نے اب اتنی چھوٹے ہو کے اس بڑے آدمی کو اس گڈھے میں سے نکالا. زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، ارادے ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو کمزور کرتا ہے نا، وہ آپ کے ارد گرد کی قریبی آوازیں ہوتی ہیں، جو ہمیشہ یہ کہتی ہیں تم سے کہاں ہوگا، تم کیسے کر سکتے ہو، یہ تو تم سے ہوگا ہی نہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم. تو زندگی میں یاد رکھیے گا، جب بھی کہیں کوئی کام کرنا ہو تو اپنے ارادے کی آواز سنیں، نہ کہ ارد گرد کے لوگوں کی. ہم ہمیشہ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ارد گرد کی آوازیں بہت سنتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.